یہ واقعہ ہے 2017 کا۔ سعودی عرب سے ایک فلائٹ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی اور اس میں سے فہد حجاب نامی ایک سعودی شخص ویل چیئر کے ذریعے باہر آیا۔ اس کے ساتھ نہ تو اس کے خاندان کے لوگ تھے اور نہ ہی کوئی اور خیال رکھنے والے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ کے لاؤنج میں داخل ہوا تو چند پاکستانیوں نے اس کا استقبال کیا، اور ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو عربی بولنا جانتا تھا، اور اس کا کام فہد حجاب اور باقی لوگوں کے درمیان گفتگو کروانا تھا۔ کہ چند لوگوں نے سعودی شخص کو اپنے ساتھ گاڑی پر بٹھایا اور لاہور کے ایک 5 سٹار ہوٹل منتقل کر دیا۔ ویورز، کسی بھی ملک کے ایئرپورٹس ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کثیر تعداد میں اس ملک کی خفیہ ایجنسیز والے موجود ہوتے ہیں اور ہر طرح کی نقل و حمل پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ فہد حجاب ایئرپورٹ کی حدود میں آیا تو ایجنسیز والے بھی حیران رہ گئے کہ ایک بوڑھا شخص جو بیمار بھی ہے پاکستان جیسے ملک میں کیوں آیا ہے۔ نہ ہی یہ کسی کاروبار کے سلسلے میں آیا ہے اور نہ ہی یہ ٹورسٹ ہے، تو کیوں اس صحت کے ساتھ پاکستان جیسے ملک میں کوئی آئے گا۔ FIA اور IB نے اس شخص پر نگرانی سخت کر دی۔ اس کے فون نمبرز، لوکیشن ٹریس کی گئی، جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ شخص واقعی نہ تو کوئی بزنس مین ہے نہ کوئی ٹورسٹ ہے، بلکہ یہ پاکستان علاج کی غرض سے آیا ہے۔ اب ویور سوچیں کہ پاکستان سے تو خود لوگ باہر علاج کے لیے جاتے ہیں، اس شخص کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ یہ ادھر آن پہنچا۔ ویورز، اصل میں یہ فہد حجاب نامی شخص پاکستان اپنے گردے تبدیل کروانے آیا تھا، کیونکہ پاکستان تو سب سے اچھے لوگوں کا ملک ہے۔ یہاں پر ہم یہ کام بھی تسلی بخش کرتے ہیں۔ یہاں پر بڑی تعداد میں ایسے درندے موجود تھے جو غریب لوگوں کے گردے ان سے چوری نکال کر فہد حجاب جیسے لوگوں کو کروڑوں روپے میں بیچ رہے تھے۔ یہ ایک پورا منظم گروہ تھا جس کے رابطے پوری دنیا میں تھے، اور یہ ادھر سے لوگوں کے گردے نکالتے، ٹیسٹ کرتے اور پھر دنیا میں دیکھتے کہ یہ گردہ کس پیشنٹ کو لگایا جا سکتا ہے، اسے پاکستان بلاتے اور یہ کروڑوں روپے کے عوض یہ کام کر دیتے۔ ویڈیو میں آگے جانے کہ یہ کام پاکستان کے کس شہر میں ہو رہا تھا، اس گروہ میں کام کرنے والے 2 بڑے ڈاکٹرز کس سیاسی شخصیت کے رشتہ دار تھے، اور فہد حجاب جو سعودیہ سے آیا تھا اس کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا۔ ویورز، ٹوبا ٹیکسنگ کی ایک تحصیل ہے پیر محل، اور ادھر موجود ایک ہسپتال ہے ابراہیم ریاض اللہ میڈیکل کمپلیکس۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سر عام دن کی روشنی میں چند ڈاکٹرز جن کے ساتھ کچھ جرائم پیشہ لوگ ملے ہوئے تھے یہ درندگی کر رہے تھے۔ اب یہ سارا معاملہ چل کچھ یوں رہا تھا کہ ہسپتال کے اندر تو سب ٹھیک تھا، مگر اس کے ارد گرد کی عمارتیں ان لوگوں نے رینٹ پر لے رکھی تھی اور خفیہ طریقے سے آپریشن تھیٹر بنا لیے تھے، اور یہاں پر ہی یہ سب غیر قانونی کام چل رہا تھا۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ ادھر موجود ڈاکٹرز نے بڑی ہی چالاکی سے آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں کے غریب لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹرز ادھر کے غریب لوگوں کو رعایت پر دوائیاں دیتے، ان کا علاج کرتے، لوگ بھی خوش ہوتے کہ انہیں علاج کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا اور ان کے علاقے میں اتنا بڑا ہسپتال موجود ہے۔ جس سعودی شہری فہد حجاب کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، اس کی منزل بھی پیر محل میں موجود یہی ہاسپٹل تھا۔ ابھی ویڈیو میں آگے ہم اس کے بارے میں مزید بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ویورز، ڈاکٹرز کے بیس میں ان درندوں کی وحشت کا عالم آپ دیکھیں کہ یہ کرتے کچھ ایسا تھے کہ جو عورتیں ماں بننے والی ہوتی تھی اور اس ہسپتال میں گائناکولوجسٹ کے پاس آیا کرتی تھیں، یہاں کے ڈاکٹرز پہلے سے ان کے خون اور گردوں کے ٹیسٹ کر لیتے۔ پھر یہ لوگ جرائم پیشہ لوگوں کے ذریعے دنیا بھر میں ایسا مریض بھی ڈھونڈ لیتے جسے گردے کی ضرورت تھی اور وہ باری پیسہ دینے پر بھی تیار ہو۔ اب ایسی عورت کی ڈیلیوری سے کچھ دن پہلے یہ لوگ مریض کو بھی پاکستان بلا لیتے جیسے وہ فہد حجاب آیا تھا، پھر ڈیلیوری والے دن اس عورت کا آپریشن کرتے جس کے دوران اس کے جسم سے ایک گردہ بھی نکال لیا جاتا۔ آپ ان لوگوں کا معیار دیکھیں کہ ایک عورت جو ماں بن رہی ہے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے جس کی اسے خبر تک نہیں ہے، اور ان کی چالاکی دیکھیں کہ ہر چیز کو کور کرنے کے لیے یہ اس عورت کا اچھا علاج کرتے، نہ ہونے کے برابر پیسے اس سے لیتے، اور وہ غریب انہیں جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتی جاتی۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ چند ہزاروں کی رعایت کے بدلے ان جانوروں نے اس کے جسم کا ایک ایسا حصہ غائب کر دیا ہے جسے اب وہ کبھی واپس نہیں لے سکے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ پیر محل کے اسی ہسپتال میں صرف پریگننٹ خواتین کے ساتھ یہ کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ باقی غریب لوگوں کو بہلا پھسلا کر ان ڈاکٹرز کے دلال ہسپتال لے آتے، انہیں چند ہزار روپے دے کر ان کے گردے نکال لیتے۔ صرف پاکستان سے باہر جن لوگوں کو انہوں نے گردے لگائے ان کی تعداد 18 تھی، اور یہ لوگ زیادہ مڈل ایسٹ اور یورپ کے تھے۔ اب ویورز، اس طرف آتے ہیں کہ اس سعودی شخص فہد حجاب کا کیا بنا۔ ایجنسیز نے اسے لاہور سے ٹریک کرنا شروع کیا اور پیر محل تک گئے۔ ادھر جا کر جب اداروں کو ساری صورتحال کا پتہ لگا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے معاملے کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر بے نقاب کیا جائے۔ جس وقت ہسپتال پر ریڈ کی گئی اس وقت ادھر فہد حجاب آپریشن تھیٹر پر موجود تھا۔
اور ایک عورت جس کی زچگی کے دوران اس کا گردہ چوری کیا گیا تھا وہ اسے لگایا جا رہا تھا۔ اب ادھر موجود ڈاکٹرز جو یہ آپریشن سر انجام دے رہے تھے حیران رہ گئے کہ آپریشن تھیٹر کے اندر ایجنسیز والے پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کو کہا گیا کہ یہ آپریشن اچھے سے مکمل کرو اور اس سعودی شخص کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس کے بعد تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ادھر موجود ڈاکٹرز نے کچھ ہی دیر بعد انکار کر دیا کہ اب ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ اس وقت نہیں کانپے جب غریب اور معصوم لوگوں کو بے ہوش کر کے ان کے گردے نکالے جا رہے تھے۔ اس وقت انہیں صرف کروڑوں روپے سامنے نظر آ رہے تھے۔ محکمہ صحت کے ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ مل کر یہ آپریشن مکمل کیا اور سعودی شہری کو اس کے بعد فیصل آباد الائیڈ ہسپتال منتقل کیا گیا تاکہ اس کا علاج ٹھیک سے ہو سکے۔ ظاہر ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، قصوروار تو ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز تھے جو گٹیا پن میں ہر معیار سے گر چکے تھے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس گینگ میں موجود دو بڑے لوگ کون تھے۔ ان کے نام تھے کشف ریاض اللہ اور نجف ریاض اللہ، اور یہ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کے سگے بانجے تھے۔ وہی چودھری سرور جو ایک زمانے میں نون لیگ پھر تحریک انصاف اور آج کل شاید IPP کے ممبر ہیں۔ ان کی خود کی پیدائش بھی پیر محل شہر کی ہی ہے۔ یہ صاحب 2013 اور 22 کے درمیان قریباً 6 سال پنجاب کے گورنر رہے ہیں، اور شاید انہی کے اثر و رسوخ کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ یہ کیس مین سٹریم میڈیا پر زیادہ رپورٹ ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ، چاچا، تایا، ماما یا کوئی اور قریبی کسی بڑے عہدے پر ہے تو پھر آپ جسے چاہیں قتل کریں، جس کی چاہیں عزت لوٹیں اور جو بھی دل میں آئے وہ کریں، آپ کو سب معاف ہے۔ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کامنٹس کے ذریعے ضرور دیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔